اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا درس قرآن تیسرے مرحلے میں اپنے داخل ہو رہا ہے اور ہماری مسلسل کوشش اس بات کی ہے کہ ہم آپ کی خدمت میں اس ماہ مبارک رمضان کے فضائل، ماہ مبارک سے مربوط قرآن میں جو آیات ہیں، ماہ مبارک سے مربوط جو روایات ہیں، وہ آپ کی خدمت میں پیش کر سکیں۔ اور کوشش اس بات کی بھی ہے کہ زیادہ سے زیادہ فضائل ماہ مبارک رمضان کے بیان کیے جائیں تاکہ اس سے آپ زیادہ سے زیادہ فیض حاصل کر سکیں۔ کل تک ہماری گفتگو اس مرحلے تک پہنچی تھی کہ افطار کرانا باعث ثواب ہے۔ اگر روایات کے تحت دیکھا جائے تو کسی بھی شخص کو کسی بھی لمحے کھانا کھلانا یا اس کو کوئی چیز پیش کرنا یا اس کا پیٹ بھرنا ایک الگ فضیلت رکھتا ہے، اور اگر وہ فضیلت اس مقام تک پہنچ جائے، مثلا افطار تک پہنچ جائے کہ وہ روزے دار بھی ہو، نیک بھی ہو، صالح بھی ہو، پرہیزگار بھی ہو، تو اس کی فضیلت اور بڑھ جاتی ہے۔ مثلا تفسیر الصادقین میں ایک روایت نظروں سے گزری تھی، وہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پروردگار کی بارگاہ میں یہ دعا کر رہے ہیں، اے مالک، میں نے تیرے لیے نیک نیک کام انجام دیے۔ اے میرے مالک، میں نے لوگوں کو تیری خوشنودی کے لیے نیک اعمال انجام دیے، تیری خوشنودی حاصل کرنے کے لیے۔ تو ابراہیم اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ پروردگار، اور نجات کر رہے ہیں اور یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں، اے اللہ، تو نے میرے لیے مثلا کیا چیز ایسی رکھی ہے، کیا مقام ایسے رکھا ہے؟ تو آواز پروردگار آتی ہے، ابراہیم تم تو ایسے سوال کر رہے ہو جیسے تم نے کسی مومن کو پیٹ بھر کے کھانا کھلایا ہو۔ تو سامعین محترم، کھانا کھلانے کی کیا عظمت اور کیا وقار ہے کہ کسی مومن کو اپنے گھر بلا کے اسے دعوت دینا، اور مومن بھی جب یہ کیفیت رکھتا ہو کہ صاحب روزہ بھی ہو تو اس کی ایک معیار بن جاتا ہے، اس کا ایک وقار بن جاتا ہے، اور اس کھانے پر پروردگار آپ کو مختلف قسم کی جزائیں عطا کرتا ہے۔ تو ہماری بحث یہ چل رہی تھی کہ آپ روزے دار کو جتنا بھی ہو سکے افطار کروا سکتے ہیں، افطار کروائیے۔ ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت ہے کہ اگر آپ کسی مومن کو یعنی روزے دار کو کھانا کھلاتے ہیں تو یہ کھانا کھلانا ایسا ہے جیسا کہ آپ نے نماز شب پڑھی ہو۔ اللہ اکبر! یعنی آپ نے رات میں ساری دنیا جب سو رہی ہو اس وقت اللہ کو یاد کیا ہو، اللہ کی طرف مائل ہوئے ہوں، اللہ سے باتیں کی ہوں، نماز شب پڑھی ہو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اور روایات مسلسل نماز شب کے بارے میں یہ ہیں کہ نماز شب انسان کی نجات کا باعث بنتی ہے، انسان کی سعادت کا باعث بنتی ہے، انسان کی عظمت کا باعث بنتی ہے، انسان کے وقار کا باعث بنتی ہے۔ اسی لیے امام جعفر صادق علیہ السلام اس روایت کو پورا بیان فرماتے ہیں، بولتے ہیں انسان اگر کسی کو روزہ کھلوا دیتا ہے، کسی کو افطار کروا دیتا ہے، یا کسی کو پیٹ بھر کے کھانا کھلا دیتا ہے، اور اس کا در حالانکہ وہ حالت روزے میں ہو، تو ایسا ہے جیسے اس نے نماز شب ادا کی، یعنی اس کی نجات کا سامان ہوا، اس نے نجات کا سامان اپنی پیدا کیا، اس نے سعادت کا اپنی سامان دنیا میں پیدا کیا، اس نے اپنی خوشحالی کا سامان پیدا کیا دنیا میں۔ پروردگار عالم نے انسان کے لیے بہت سے مراحل رکھے ہیں، ان میں سے ایک افطار اور روزہ ہے
کہ انسان جو روزہ افطار کسی کو کرواتا ہے تو کتنا فضیلت ہو جاتا ہے۔ افطار کرا دینا مومن کو کوئی انسانی سمجھتا ہے کہ یہ کوئی عام بات ہے، نہیں، عام بات نہیں ہے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کو اپنے گھر پہ بلا کے افطار کروا دیا آپ نے، در حالانکہ یہ ماحول ہے اس وقت، بیماری ایک وبا پھیلی ہوئی ہے کہ آپ مومن کو گھر پہ بلا سکتے ہیں نہیں بلا سکتے ہیں، یا آپ ڈاکٹر حضرات سے رجوع کریں، یا مثلا کسی کو افطار دینا ہو تو کیسے۔ میں تو صرف افطار کی فضیلتیں بیان کر رہا ہوں کہ افطار دینا کسی کو ایسا ہے جیسے آپ نے اس کا اکرام کیا، ایک بات۔ دوسری بات یہ جیسے آپ نے اسے خوشحال کیا، یعنی آپ کسی مومن کو، روایت میں ہے کہ اگر کسی مومن کو خوشحال کر دیتے ہیں تو وجبت لہ الجنہ، جو شخص کسی مومن کو خوشحال کرتا ہے ایسا ہے جیسا کہ اس نے اپنے لیے جنت کو مہیا کیا، اس نے اپنے لیے جنت کا سامان تیار کیا۔ تو پروردگار عالم مسلسل افطار کرنے والوں کی فضیلتیں جو ہے اپنے نبی کے ذریعے سے بیان کر رہا ہے کہ کسی ہو سکے تو جتنا ممکن ہو اور اس ماہ مبارک رمضان میں افطار کروانا، یعنی مومن کو روزہ کھلوانا، یہ ان فضیلتوں سے انسان اپنے آپ کو آگے بڑھا سکتا ہے اور مسلسل ان فضیلتوں کی طرف رسالت مآب متوجہ کر رہے ہیں۔ افطار کرانے والے کی ایک روایت اور آپ کی خدمت میں عرض کروں، کیونکہ دامن وقت میں گنجائش بہت کم ہے، لہٰذا مختصراً طور پر انسان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اچھی چیزیں آپ کی خدمت میں بیان کی جائیں، لیکن دامن وقت میں گنجائش کم ہے، لہٰذا مختصراً آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ انسان اگر افطار کسی کو کرواتا ہے تو پیغمبر گرامی فرماتے ہیں کہ اس نے ایسا کام کیا جیسے صلہ رحمی ہوتی ہے، یعنی کسی کو اگر آپ افطار کرواتے ہیں تو اس طرح سے ہے جیسے آپ نے ایک صلہ رحمی ہوتی ہے۔ اگر پیغمبر گرامی فرماتے ہیں کسی کو افطار کروانا ایسا ہے جیسے آپ نے صلہ رحمی کی ہے، یعنی کیا مطلب صلہ رحمی؟ صلہ رحمی یعنی جیسے آپ کسی رشتہ دار کے پاس جاتے ہیں، احوال پرسی کرتے ہیں، اس کی خبر گیری کرتے ہیں اور اس کو اگر وہ ضرورت مند ہے تو اس کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں، تو یہ صلہ رحمی کہلاتی ہے۔ تو اگر کسی آپ مومن کو گھر پہ بلا کر افطار کرواتے ہیں یا آپ اس کو کہیں پر بھی افطار کرواتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے جیسے ایک صلہ رحمی کی۔ اور روایت یہاں پر آدھی روایت یہ کہتی ہے کہ افطار کروانا نفاق کو دور کرتا ہے۔ تو اگر اس روایت کی تجزیہ و تحلیل کی جائے کہ انسان اس ماہ مبارک میں سب سے زیادہ اللہ سے قریب ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ قرآن نے کہا کہ لعلکم تتقون، کہ دیکھیے آپ ایک شخص کو بلا رہے ہیں، اس پہ صلہ رحمی بھی ہو رہی ہے، آپ نے صرف اسے کھانا کھلایا ہے، صلہ رحمی بھی ہوئی۔ صلہ رحمی کے لیے آپ کو کتنے مراحل طے کرنے پڑتے ہیں، اور دوسرے مرحلے پر نفاق بھی دور ہوا، یعنی اگر آپ کسی شخص سے ایک برائی دور کرنا چاہتے ہیں تو اس کا سب سے بڑا ذریعہ ماہ مبارک رمضان کے روزے بنتے ہیں، کہ انسان اس وقت روزے میں ہوتا ہے، آپ اسے بلا کر افطار کرواتے ہیں، آپ کے اندر سے نفاق دور ہوتا ہے اور آپ صلہ رحمی کرنے کے بھی قابل ہوتے ہیں۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں زیادہ سے زیادہ صلہ رحمی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نفاق کو ہم سے دور فرمائے، اور ماہ مبارک رمضان میں ہمارے گناہوں کی بخشش فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔